اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. عنوان تھا وہی تکبر کے بارے بات چل رہی تھی، اس میں گنہگار کی تحقیر نہ کریں. برا کوئی کام کر رہا ہے تو اس کی برائی کو برا جانو، لیکن اس کو حقیر نہ سمجھو، اس کو چھوٹا نہ سمجھو، اس سے نفرت نہ کرو. اسی پر بات چل رہی تھی سالکین کے کبر اور تواضع مفرت کا علاج. فرمایا کہ کام کرنے والوں کو دین کا کام کرنے سے دو مرض پیدا ہوتا ہے. یہاں سے بات بتانی تھی. جو بھی کام کر رہے ہیں، چاہے درس و تدریس کا کام کر رہے ہیں، چاہے دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، چاہے دوسرے کوئی دینی کام کر رہے ہو، چاہے وہ خدمت کا کام کر رہے ہو، عبادت کا کر رہے ہو، یہ سب کام کرنے والوں کو، دین کا کام کرنے والوں سے دو مرض پیدا ہوتا ہے. ایک کبر اور دوسرا تواضع مفرت. بعد میں اس کی تفصیل آئے گی. کبر تو یہ ہے کہ وظیفہ پڑھ کر اپنے اوپر نگاہ کرنے لگے. کبر کیا ہے؟ کہ وظیفہ پڑھ کر اپنے اوپر نگاہ کرنے لگے، نماز پڑھ کر بے نمازیوں کو حقیر سمجھنے لگے. اس طرح کے دوسرے بھی وظائف. اس کا علاج یہ سمجھنا ہے کہ تکبر کی وجہ سے بڑے بڑے عابدوں کے قدم توڑ دیے گئے. بڑے بڑے عابد بھی تکبر کی وجہ سے ان کو کوئی نفع نہیں، منزل مقصود تک نہ پہنچ سکے. شیطان اور بلعم باعور کی حکایت اس کی نظیر ہے. وہ میں بھول گیا، نہ تو بلعم باعور کا بھی پورا قصہ سنا دوں گا، دیکھیں گے کل اگر وقت ملا تو وہ بھی بتا دیتا ہوں. تواضع مفرت یہ ہے، دو بیماری، ایک تو تکبر کی بیماری پیدا ہوتی ہے، دوسرا تواضع مفرت. یہ ہے کہ اس حد تک تواضع کرے کہ اپنے اعمال صالحہ کی بے قدری کرنے لگے. اپنے اعمال یعنی بعض مرتبہ یعنی انسان نا امیدی میں چلا جاتا ہے، ناشکری میں چلا جاتا ہے. مثلا اس طرح کہ اگرچہ ہم نماز پڑھتے ہیں مگر اس میں خشوع تو ہے نہیں، ذکر کرتے ہیں مگر اس میں انوار بالکل نہیں، ہم پڑھاتے تو ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، گویا کہ در پردہ خدا کی شکایت کر رہے ہیں. عمل کر کے نا امیدی اور ناشکری میں چلا جانا، یہ ہے تواضع مفرت. اس کو یہ لفظ تھوڑا بھاری ہو تو یوں سمجھے کہ ناشکری کرنا عمل کر کے کہ ہم سے تو کچھ نہیں ہو. اس کا علاج یہ کہنا کہ اللہ، اس کا علاج یہ ہے کہ اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہم کو ذکر و نماز کی توفیق دی، ورنہ ہماری کیا مجال تھی جو آپ کی بندگی کر لیتے. تو اس ملفوظ میں حضرت والا نے دو متضاد قسم کی بیماریوں کا ذکر فرمایا. متضاد، اپوزٹ ذکر فرمایا. جو لوگ دین کا کام میں لگتے ہیں شیطان ان کو دین کے ذریعے بہکاتا ہے. جو دین کے کام میں لگتے ہیں شیطان ان کو دین کے ذریعے بہکاتا ہے. شیطان کی اول کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ دین کے کام میں لگے ہی نہیں. پہلی کوشش اس کی یہ لگے ہی نہیں، بلکہ اس بندے کو نفسانی لذتوں اور معصیتوں میں اس طرح پھنسایا جائے کہ دین کے کسی کام کی طرف اس کی توجہ ہی نہ ہو. جیسے آج کل موبائل آ گیا ہے تو اس میں انسان ایسا پھنسا ہوا ہے کہ اور کسی چیز کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی، بس اپنی ڈیوٹی پوری کر لی اور اس کے بعد اس کے پیچھے لگ جاتا ہے. تو نفسانی لذت ہے نا. معصیتوں میں اس طرح پھنسایا جائے کہ دین کے کسی کام کی طرف اس کو توجہ ہی نہ ہو، نہ نماز کی طرف اس کی توجہ ہو، نہ روزے کی طرف، نہ زکوٰۃ اور حج کی طرف.
اس کی توجہ ہو، بلکہ نفسانیت کے اندر پھنسا رہے۔ اور اگر کوئی شخص دین کے کام میں لگ ہی گیا ہے، پہلے تو لگنے نہیں دیتا، اگر لگ ہی گیا ہے تو اب اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو کچھ وہ دین کا کام کر رہا ہے اس کو برباد کر دو۔ اس لیے حضرت مولانا ابراہیم صاحب جو دعوت تبلیغ کے پرانے ہیں اور ماشاءاللہ بڑے ہیں ہمارے، ان سے میں نے کئی مرتبہ جملہ سنا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بھائی شیطان تو پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کام میں لگنے نہیں دیتا، یعنی دین کے کام میں، اور جب لگ گیا تو پھر سننے نہیں دیتا، وقت کو ضائع کرا دیتا ہے، یہ ان کے جملے ہیں۔ اور اگر پھر سنتا ہے تو پھر عمل کرنے نہیں دیتا، بولے سنو بس، چلو بہت اچھی بات ہے، سن لیا، پہلے تو سننے نہیں دیتا ہے، لیکن وہ سنتا ہے تو پھر عمل کرنے نہیں دیتا۔ چلو بھائی تیرے حد تک ٹھیک ہے، تجھے معلومات مل گئی، تجھے نئی چیزیں مل گئی، بس اب اسی کو دوسروں تک پہنچاتا ہے، پھر عمل نہیں کرنے دیتا۔ پھر فرمایا اگر عمل کرتا ہے تو پھر اخلاص نہیں دیتا ہے، کیونکہ عمل کیا ہے لیکن اس میں ریا آ گئی۔ اور پھر فرمایا اخلاص سے اگر کرتا ہے تو پھر جمنے نہیں دیتا، جی تو جمنے نہیں دیتا، اور پھر جب جم جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتے ہیں۔ یہ ساری گھاٹیاں ہے، گھاٹیاں، ان ساری گھاٹیوں سے پار ہوگا۔ پہلی گھاٹی تو دین کی طرف آنے نہیں دیتا، آنے کے بعد سننے نہیں دیتا، سننے کے بعد عمل کرنے نہیں دیتا، عمل کے بعد جمنے نہیں دیتا، جمنے کے بعد اخلاص نہیں آتا، پھر اخلاص کے بعد اللہ ہدایت دیتے ہیں، تو ایک گھاٹیوں سے پار ہوتا ہے، پھر ہدایت ملتی ہے۔ اب ہم دیکھو کہ ہم کس گھاٹی میں پھنسے ہوئے ہیں، یہ دیکھنا ہے۔ یہ ان کا جملہ بیچ میں یاد آ گیا، اسی کے متعلق تھا، تو فرمایا تو حضرت مفتی صاحب، مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم بھی یہی فرما رہے کہ اگر کوئی شخص دین کے کام میں لگ ہی گیا ہے تو اب اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو کچھ وہ دین کا کام کر رہا ہے اس کو برباد کر دوں۔ پہلے تو آنے نہیں دیتا، اگر آ گیا تو فرمایا اس کی کوشش برباد کر دو۔ چنانچہ شیطان اس کو برباد کرنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کرتا ہے۔ ان طریقوں میں سے دو طریقوں کا حضرت والا نے اس ملفوظ میں ذکر فرمایا، دو طرح، ایک تو تکبر کے ذریعے بہکانا۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ شیطان، کیونکہ اگر کام کرنے دیا ہے نا تو کام کرے گا، تو فرمایا اب اس پر خراب کیسے کروں، تو فرمایا ایک تکبر، شیطان دین کا کام کرنے والے کے دل میں کبر، عجب، خود پسندی کے خیالات ڈال دیتا ہے، یہ ڈالتا ہی ڈالتا ہے۔ مثلا اس سے کہتا ہے کہ دیکھ تو بہت اونچا، بہت پہنچا ہوا آدمی بن گیا، تو بڑے خشوع خضوع سے نماز پڑھنے لگا ہے، دیکھ تیرے پاس کتنا علم ہے، تو نماز اور باج اور جماعت کا پابند ہو گیا ہے۔ بہت سے لوگ نماز نہیں پڑھتے، فسق و فجور کے اندر مبتلا ہے، اس کے نتیجے میں اپنی بڑائی اور بے نمازیوں کی حقارت دل میں آ جاتی ہے۔ جو انسان بے ظرف ہوتا ہے، جب وہ ذرا نماز کی پابندی کرنے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف ذرا رجوع کرتا ہے تو پھر اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنے لگتا ہے۔ ظرف یعنی دل کو بڑا رکھو، جب انسان دل بڑا رکھتا ہے نا پھر دوسروں کو چھوٹا نہیں سمجھتا، جب دل تنگ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ظرف، ظرف جب چھوٹا ہوتا ہے تو اپنا کام کیا اور اپنے اندر بڑائی آ گئی اور دوسروں کو چھوٹا سمجھ گیا، اور ظرف جب بڑا ہوتا ہے، دل میں جب وسعت ہوتی ہے تو پھر دوسروں کو حقیر نہیں سمجھتا۔ یہی مراقبہ، ذکر و اذکار کے ذریعے سے ایک پوائنٹ وہ آتا ہے کہ دل میں وسعت آتی ہے، اتنی وسعت ہوتی ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ پھر اس کے بعد برا سے برا آدمی بھی یہ اس سے نفرت نہیں کرتا، اس کی برائی سے نفرت ہوتی ہے لیکن اس کو پیار اور محبت سے لیتا ہے، بولے اس کا کوئی قصور نہیں، یہ گناہ اس سے ہو گیا ہے لیکن بندہ اچھا ہے، یہ وسعت آتی ہے۔ تو یہ وسعت، یہ عمل کرنے کے بعد، اصلاح کے بعد دلوں میں وسعت ہوتی ہے، آگے جا کر سارے مراقبہ کے اسباق آگے بڑھتے ہیں تو پھر یہ وسعت آتی ہے۔ پھر آگے دیکھو جلاہی کی مثال، عربی کی ایک مثل ہے
ایک مرتبہ ایک جلاحہ نے 2 رکعت نماز پڑھی. جلاحہ کس کو کہتے ہیں؟ جلاحہ جو کپڑا بننے والا. ہاں؟ کپڑا بننا، پہلے ہاتھوں سے کپڑا بنتے تھے نا، ابھی تو مشینری آ گئی ہے، تو کپڑا بننے والے کو جلاحہ کہتے ہیں. تو ایک مرتبہ ایک جلاحے نے 2 رکعت نماز پڑھی. نہیں، دھوبی نہیں، کپڑا بننے والا، جو کپڑا بناتے ہیں. ہاں، پہلے کاٹن کا کپڑا بنتا تھا تو مشین ہوتی، کھٹ کھٹا کھٹ کھٹا کھٹ، کبھی جاؤ تو دیکھنا، تو وہ آواز کرتے ہیں اور ہاتھوں سے وہ دھاگے ہوتے تھے، ایک دھاگا اس میں سے نکلتا ہے دوسرے میں، اس سے کپڑا بنتا ہے، اس کو جلاحہ کہتے ہیں. تو اس نے 2 رکعت نماز پڑھی اور نماز کے بعد وحی کا انتظار شروع کر دیا کہ اب میرے اوپر وحی آئے گی. 2 رکعت نماز پڑھی اور وحی کا انتظار. یہ ہم لوگوں کا حال ہے کہ ہم بھی کیا کرتے ہیں، ذرا تھوڑے سے دیندار بن کے بولے اب تو میری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی. اور اب تو میری دعا قبول نہیں ہوتی، اب میرے پر تو اللہ کی مدد ہی نہیں آ رہی، میرے پاس رحمت آنی چاہیے اس لیے کہ میں نیک بن گیا، میں نیک بن گئی. تو یہ ہوتا ہے کہ وہ جلاحوں کی طرح ہوا کہ 2 رکعت نماز پڑھے، کہتا اب میرے پر تو وہی آئے گی. تو ہم لوگوں کا حال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ذرا سی عبادت کی توفیق ہو گئی تو بس دماغ عرش معلیٰ پر پہنچ گیا کہ ہم تو بڑے عابد ہیں، بڑے زاہد ہیں اور متقی ہے، پارسا ہو گئے ہیں. یہ ایک کبر ہے. ہوتا ہے نا، تھوڑا سا علم سیکھتے ہیں اور پھر کہتے ہو ہم تو علامہ بن گئے، آپا بن گئے. ابھی تو تھوڑا سا علم سیکھا ہے، ابھی تو نورانی قاعدہ ہی ختم ہو رہا ہوتا ہے اور کہتے ہیں ہمیں تو آ گیا سب کچھ. تو یہ دیکھو، یہ انسان کے اندر ہے کہ تھوڑا سا سیکھتا ہے اور اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے. ایک کبر ہے. اس کے علاج کے لیے حضرت والا فرماتے ہیں، اس کا علاج کے لیے حضرت والا فرماتے تکبر کا ایک علاج، اس کا علاج یہ سوچنا ہے کہ تکبر کی وجہ سے بڑے بڑے عابدوں کے قدم توڑ دیے گئے. تواضع والے کی عبادت اللہ کے مقبول ہے، تکبر والے کی عبادت کو اللہ تعالیٰ توڑ دیتے کہ منزل مقصود تک نہ پہنچ سکے. شیطان اور بلعم باؤر کی حکایت اس کی نظیر ہے. یعنی آدمی یہ سوچے کہ اگر میں نے تکبر کیا تو اس کے نتیجے میں سب عمل جو میں کر رہا ہوں یہ سب بیکار ہو جائے گا. اس کی نظیر شیطان ہے، اس کی مثال شیطان ہے. اس لیے کہ شیطان پہلے بڑی عبادت کرتا تھا. دیکھو شیطان کیا کیا، بڑی عبادت کیا، تکبر میں مبتلا ہوا، جبھی تو بھگایا گیا اس کو. اس لیے فرمایا بڑے بڑے عابدوں کے قدم توڑ دیے گئے. تو پہلی مثال تو شیطان ہے. شیطان بڑا عابد تھا لیکن اس کو اللہ نے نکال دیا. یہ ہے کیوں؟ بڑی عبادت کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کا لقب طاؤس الملائکہ، فرشتوں کا مور، طاؤس الملائکہ پڑ گیا تھا. لیکن اس عبادت کے نتیجے میں دماغ میں خلل اور تکبر آ گیا. چنانچہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو اس نے انکار کر دیا اور یہ عقلی دلیل پیش کی کہ اس کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے پیدا کیا، لہذا میں اس سے افضل ہوں تو میں اس کو سجدہ کیوں کروں. بہرحال اس تکبر کے نتیجے میں وہ راندے درگاہ ہو گیا، العیاذ باللہ. جی، ملائکہ، فرشتے جی، تو فرشتوں کا وہ سردار تھا، طاؤس الملائکہ. تو اب کیا ہو، اس نے تکبر کیا، اللہ کا حکم نہیں مانا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم کو سجدہ کرو. اس نے کہا میں کیسے سجدہ، میں بڑا ہوں یہ چھوٹا ہے، بس میں بڑا ہوں یہ سجدہ. اب لوگوں بلعم باؤر کا قصہ بھی آ گیا. دوسری مثال بلعم باؤر کی بیان فرمائی. شیطان کا تو سمجھ میں آ گیا، یہ قصہ تو ہر ایک کو پتا ہے کہ اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تو اس کو اللہ تعالیٰ نے نکال دیا. جب سے دشمنی بن گئی ہے اس کی اور ہماری. بلعم باؤر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص گزرا ہے. یہ بڑا عابد زاہد شخص تھا، بڑی عبادت کرنے والا، بلکہ مستجاب الدعوات تھا.
اب بتاؤ، اس درجے تک پہنچ چکا تھا، اس درجے تک پہنچ چکا تھا، یعنی جو دعا کرتا وہ فوراً قبول ہو جاتی تھی۔ تو کتنا اونچا مرتبہ ہے، کوئی معمولی نہیں ہے۔ شیطان کا بھی تو وہی مرتبہ تھا، کتنی بڑی عبادت کرتا تھا۔ چنانچہ لوگ اس کے پاس آ کر اس سے دعائیں کرایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ مقام عطا فرمایا تھا، یہ عمالقہ کے علاقے میں رہتا تھا، قوم عمالقہ گزری ہے، وہاں میں رہتا تھا۔ چونکہ اس علاقے کے لوگ کافر تھے، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ عمالقہ کے لوگ کافر تھے اور وہاں یہ رہتا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ جب علاقے کے کافروں کو پتا چلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حملہ کرنے والے ہیں، تو وہ لوگ بلعم باعور کے پاس گئے، کیونکہ انہی کے علاقے میں رہتا تھا۔ ان کے پاس گئے اور جا کر اس سے کہا کہ تم بڑے عابد ہو، زاہد ہو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول فرماتے، آپ یہ دعا کرے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کو شکست ہو جائے اور ہم پر فتح نہ پا سکے۔ لو، انہی کو ماننے والا، موسیٰ علیہ السلام کے دین پر، شریعت پر ماننے والا تھا۔ تو فرمایا آپ دعا کرو کہ ان کو شکست ہو جائے اور وہ لوگ فتح نہ پا سکے۔ تو بلعم باعور نے کہا کہ میں یہ دعا تو نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر ہے، اور جو لوگ لشکر میں ان کے ساتھ ہیں وہ سب صاحب ایمان ہیں، اور میں ان کے حق میں شکست کی دعا تو نہیں کر سکتا، یہ تو نہیں۔ تو انہوں نے اصرار کیا کہ آپ ضرور دعا کریں۔ تو اس نے کہا کہ اچھا، میں اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرتا ہوں۔ چنانچہ استخارہ کیا، اور استخارہ میں یہ جواب آیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہے، تو ان کے حق میں کیسے بد دعا کرو گی؟ چنانچہ اس نے لوگوں کو جواب دے دیا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے استخارہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے بد دعا کرنے سے منع فرما دیا۔ اتنا بڑا بلعم باعور تھا۔ وہ لوگ دوسرے دن پھر اس کے پاس پہنچے اور اس کے لیے رشوت کے طور پر کچھ ہدیہ تحفہ لے گئے۔ دیکھا، باطل پہلے تو سیدھا راستے سے آتا ہے، پھر رشوت والے راستے سے آتا ہے۔ تو فرمایا تو اور ہدیے تحفے بھی لے گئے اور اس سے کہا کہ یہ ہدیہ تحفہ لے لو اور دعا کر دو۔ اب اس عابد کو چاہیے تو یہ تھا کہ جب استخارہ کے ذریعے یہ بات معلوم ہو گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں ہے، تو بس ان سے انکار کر دیتا اور قصہ ختم ہو جاتا۔ لیکن جب ہدیہ تحفہ پہنچا تو ایک مرتبہ پھر استخارہ کرنے کی بات دماغ میں آ گئی۔ چنانچہ ان سے کہا کہ اچھا، میں ایک مرتبہ اور استخارہ کر لوں۔ جب دوبارہ استخارہ کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا، تو اس نے لوگوں سے منع کر دیا کہ میں دعا نہیں کرتا۔ ان لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے جو استخارہ کیا تو اس کا کیا جواب آیا؟ اس نے کہا جواب میں کچھ نہیں آیا۔ ان لوگوں نے کہا کہ بس پھر تو کام ہو گیا، اگر اللہ تعالیٰ کو آپ کو روکنے کی مرضی ہوتی تو اللہ تعالیٰ آپ کو منع کر دیتے۔ جب منع نہیں کیا اور جواب نہیں آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اجازت مل گئی۔ یہ تعویل قوم نے بھی کر لی اور اس کے ساتھ اس عابد نے بھی کر لی۔ دیکھو بہکایا، جیسے آج کل چلتا ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے، یہ ہو گیا۔ تو اتنا بڑا عابد تھا، اس نے دوبارہ استخارے کی ضرورت نہیں، ایک بار ہو گیا، اس پر جم جاؤ۔ اس لیے فیضا امرت فاستقم، جب فیصلہ ہو جائے تو اس پر جمو۔ بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کی ہلاکت کی بد دعا کر دی۔ اب بتاؤ، اس نے تعویل کر لی، قوم نے بھی کہہ دیا، اس کا مطلب تمہیں اجازت ہے، آپ ہدیہ قبول کر لو اور آپ کر دو۔ چونکہ یہ بد دعا ایک نبی کے بارے میں تھی، اس لیے قبول تو نہیں ہوئی۔ البتہ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بعد میں کئی سال تک میدان تیہ میں پھرتے رہے، یہ بلعم باعور کی دعا کا نتیجہ تھا۔ جی، پھر اس عابد نے قوم سے کہا کہ میں نے تمہارے کہنے سے دعا تو کر دی تھی، مگر اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے، کیونکہ میں نے پہلے استخارہ کر لیا تھا۔ لوگوں نے سے کہا کہ آپ نے جو گناہ کرنا تھا وہ تو کر لیا، اور اب دعا بھی قبول نہیں ہو رہی ہے۔ اب کوئی ایسی تدبیر بتاؤ کہ موسیٰ علیہ السلام ان کے لشکر کو بربادی کا سامنا کرنا ہی پڑے، کہ آپ نے جو کرنا تھا وہ تو کر لیا، گناہ تو۔ اب اس عابد نے غور کرنے کے بعد کہا کہ اب میں ایسی تدبیر بتاتا ہوں جس کے نتیجے میں یہ لوگ خود
اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے، وہ یہ کہ تم اپنے قوم کی نوجوان لڑکیوں کو تیار کرو اور ان کو بنا سوار کر ان کے لشکر کے اندر داخل کر دو، اس لیے کہ یہ لوگ کافی عرصے سے اپنے گھروں سے نکلے ہوئے ہیں۔ جب لڑکیاں ان کے پاس پہنچے گی تو ان میں سے کوئی نہ کوئی گناہ میں مبتلا ہو جائے گا، اور جب یہ گناہ میں مبتلا ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب آ جائے گا، اس طرح تم ان کو ہلاک کر سکتے ہو۔ چنانچہ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ دیکھا کہاں اس کی عبادت تھی اور کیا حال ہو گیا، کس کے ساتھ میں جنگ کر رہا ہے، نبی کے ساتھ مقابلہ ہو گیا۔ ایسا ہوتا ہے کہ جب عبادت میں گھمنڈ آ جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے، کبر آ جاتا ہے، تو ایسا ہلاک اللہ تعالیٰ ایسے اس کو توڑ دیتے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا اور نوجوان لڑکے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں داخل کر دی، جس کے نتیجے میں بعض لوگ گناہ میں مبتلا ہو گئے۔ بلکہ واقعات میں لکھا ہے کہ عمالقہ کی شہزادی بنی اسرائیل کے ایک بڑے سردار کے پاس پہنچ گئی۔ وہ سردار اس شہزادی کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور ان سے پوچھا کہ کیا یہ شہزادی میرے اوپر حرام ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا ہاں یہ تم پر حرام ہے۔ اس نے کہا حرام ہونے کے باوجود میں اس کو آج اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ چنانچہ اس کو لے گیا، پھر اس کے ساتھ بدعملی میں مبتلا ہوا۔ اس کے بعد حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے کسی نے جا کر ان دونوں کو نیزے سے قتل کر دیا، ان دونوں کو۔ اس واقعے کے بعد اس بدعملی کے عذاب کے طور پر، اس واقعے کے بعد اس بدعملی کے عذاب کے طور پر بنو اسرائیل کے اندر طاعون کی بیماری پھوٹی۔ چنانچہ حدیث شریف میں بھی آیا ہے، یعنی یہ طاعون اس عذاب کا بقیہ حصہ ہے جو بنی اسرائیل کی طرف سے بھیجا گیا تھا۔ یہ سب کچھ بلعم باور کی تجویز کی بنا پر ہوا۔ اس نے عمالقہ کو یہ ہیلا سکھایا تھا۔ اب دیکھیے کہ وہ بلعم باور جو اتنا بڑا عابد اور عالی مستجاب الدعوات تھا، لیکن جب اس کا دل پھرا تو اس انجام کو پہنچا جس کا ذکر ان آیات قرآنی میں ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ۔ ان لوگوں کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنائیے۔ اس کا بلعم باور کا حال قرآن کہہ رہا ہے۔ ان لوگوں کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنائیے جس کو ہم نے اپنی آیتیں دی، پھر وہ ان سے بالکل نکل گیا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، سو وہ گمراہ لوگوں میں داخل ہو گیا۔ اور اگر ہم چاہتے تو ان کو ان آیتوں کے بدولت بلند مرتبہ کر دیتے، لیکن وہ تو دنیا کی طرف مائل ہو گیا، لیکن وہ دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی نفسانی خواہش کی پیروی کرنے لگا، سو اس کی حالت کتے جیسی ہو گئی کہ اگر تو اس پر حملہ کرے تب بھی ہانپے، یا اس کو چھوڑ دے تب بھی ہانپے۔ یعنی ہانپتا ہے کتا کرتا ہے، ایسی آواز نکالتا ہے، اس کو کہتے ہیں ہانپنا۔ تو حملہ کرے گا تو بھی وہ ہانپے گا اور چھوڑ دے گا تب بھی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ بلعم باور کی حکایت اس کی مثال ہے کہ دیکھو تکبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کو توڑ دیا۔ حالانکہ وہ اتنا بڑا عالم اور عابد مستجاب الدعوات تھا اور لوگ اس کے پاس جا کر اپنے لیے دعائیں کراتے تھے، لیکن اس کا یہ انجام ہوا۔ دل پلٹتے دیر نہیں لگتی، اس لیے کہا جاتا ہے کہ ڈرتے رہو، عبادت کر کے، نیکی کا کام کر کے، لوگوں کی خدمت کر کے اور اس طریقے صدقہ خیرات کر کے اکڑ مت کرو، ڈرتے رہو، ڈرتے کہ دل پلٹے دیر نہیں لگتی۔ بعض مرتبہ لوگ کہیں صدقہ کرتے ہیں، کہیں کسی کی مدد کرتے ہیں تو پھر اکڑ دکھاتے ہیں، ہم نے تجھ پر یہ کیا تھا، ہم نے یوں کیا تھا۔ پلٹتے دیر نہیں لگتی، لیکن اللہ تعالیٰ ظلمت کی طرف کسی کا دل ویسے ہی نہیں پلٹ دیتے کہ اچانک بیٹھے بیٹھے ایک مسلمان کافر بن جائے، بلکہ اس شخص کی حرکت ایسی ہوتی ہے جس کی بنیاد پر دل پلٹے جاتے ہیں۔
وہ حرکت یہ ہوتی ہے کہ اپنی عبادت پر گھمنڈ ہو گیا، تکبر ہو گیا، اور تکبر کے نتیجے میں بڑوں کے قدم توڑ دیے گئے۔ تکبر کے نتیجے میں بڑوں کے قدم توڑ دیے گئے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک حکایت ہے۔ حضرت شیخ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک حکایت لکھی۔ یہ بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں سے ہے۔ ایک مرتبہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تہجد پڑھ رہے تھے۔ اس دوران انہوں نے دیکھا کہ ایک نور چمکا، پوری فضا منور ہو گئی، اور اس نور میں سے آواز آئی، اے عبد القادر، تو نے ہماری عبادت کا حق ادا کر دیا، جو عبادت اب تک تم نے ادا کر لی وہ کافی ہے، آج کے بعد تم پر نماز فرض نہیں، روزہ فرض نہیں، تمام عبادات کی تکلیف تم سے اٹھا لی گئی۔ یہ آواز آئی، یہ آواز نور میں سے آئی، گویا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تیری عبادت اس درجے میں قبول ہو گئی کہ آئندہ کے لیے تجھے عبادتوں سے فارغ کر دیا گیا۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ نور دیکھا اور یہ آواز سنی تو فوراً جواب میں فرمایا، ہم جیسے ہوئے تو بہت خوش ہو جاتے، بولے ہاں تمہیں پتہ نہیں، میرے پر تو نماز فام معاف ہو گئی، ایسے پیر بھی ہے نا کہ جو یہ کہتے ہیں ہمارے پر نماز معاف ہو گئی۔ کم وقت، تو انہوں نے جواب دیا نا، کم وقت دور ہو، مجھے دھوکہ دیتا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے تو عبادتیں معاف نہیں ہوئی، اور ان پر سے عبادتوں کی تکلیف ختم نہیں ہوئی، اور مجھ سے ختم ہو جائے گی، تو مجھے دھوکہ دینا چاہتا ہے۔ دیکھا، سیرت سامنے تھی۔ دیکھیے شیطان نے کتنا بڑا وار کیا کہ اگر ان کے دل میں عبادت کا ناز آ جاتا تو وہیں پھسل جاتے۔ جو لوگ کشف و کرامت کے پیچھے بہت پڑے رہتے ہیں نا، کشف و کرامت، ان کو ختم کرنے کے لیے تو شیطان کا ایک بہترین وار تھا کہ بھائی کچھ کشف ہو جائے، کچھ کرامت اللہ تعالیٰ دے گا، تو ان پر شیطان کا وار بہت بہترین ہو جاتا۔ لیکن شیخ تو شیخ تھے، فوراً سمجھ گئے کہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے جب مراقبہ کرو گے، ذکر و اذکار کرتے ہیں، شیخ سے جب اصلاح کرانا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر بیچ میں یہ کیفیتیں آتی ہے۔ یاد رکھنا، ایک کیفیت آنے کے بعد خوش نہیں ہو جانا، او ہو کہ اب مجھے کچھ فرق لگنے لگا ہے، حالانکہ وہ فرق نہیں لگ رہا ہے، وہ شیطان بیچ میں آ گیا ہے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چل رہا ہے، اور ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ فرق لگ گیا اور بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ ارے ایسی کوئی کیفیت آ جائے کہ جس میں ہمیں لگے کہ ہاں اب مجھے اثر ہونے لگا، میری کیفیت میں فرق آیا ہے، تو کیفیت بتا دینا، ورنہ کیفیت چھپاؤں گے تو دھوکہ دیتا جائے گا۔ جی، یہ کیفیت بتانا پڑتا ہے، کیونکہ ابھی ہم طالب علم ہیں، اور طالب علم چھپائے گا تو مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ دھوکہ دے دیتا ہے۔ اس لیے یاد رکھنا، یہ آتا ہے، ہر سالک پر ایک کیفیت آتی ہے، کسی پر بڑی کسی پر چھوٹی، لیکن آتی ضرور ہے، ہٹانے کے لیے، راستے سے ہٹانے کے لیے۔ تو یہ تو شیخ تھے، شیخ کو بھی نہیں چھوڑا ہے، تو ہم کو کیسے چھوڑے گا نہیں وہ؟ اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر سے تو عبادت کی تکلیف ختم نہیں ہوئی، میرے اوپر سے کیسے ختم ہو جائے گی؟ فوراً انہوں نے سیرت کو دیکھا تو بولے میرے پر سے کیسے ختم ہو سکتی؟ تو پھر کیا ہوا؟ یہ ایک حملہ ہوا، جب اس کا جواب دیا نا تو شیطان نے دوسرا حملہ کیا۔ یہ دیکھو دوسرا حملہ کیا کیا، تھوڑی دیر کے بعد پھر ایک اور نور چمکا اور فضا منور ہوئی، اور اس نور میں سے آواز آئی، عبد القادر، آج تیرے علم نے تجھے بچا لیا، ورنہ میں نے نہ جانے کتنے عابدوں کو اس وار کے ذریعے تباہ کر دیا۔ اب دیکھا دوسرا حملہ ہو رہا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے دوبارہ فرمایا، کم وقت، دوبارہ مجھے دھوکہ دیتا ہے، میرے علم نے مجھے نہیں بچایا، مجھے اللہ کے فضل نے بچایا ہے۔ دیکھا، میرے علم نے مجھے نہیں بچایا، اللہ کے فضل نے بچایا۔ یہ دیکھو، یہ بھی بہت بڑا حملہ تھا۔ ہاں میرے سے ہوا، میں ایسا میں ویسا نہیں، اللہ کا فضل، اللہ کا فضل، بار بار بولو، اللہ کا فضل، اللہ نے بچایا، اللہ نے بچایا، اپنے فضل سے بچا، میرا اس میں کوئی کمال نہیں۔ یہ دوسرا حملہ پہلے حملے سے زیادہ خطرناک، اس سے زیادہ سنگین تھا۔ کیوں؟ کہ اس کے ذریعے ان کے اندر علم کی بڑائی
اور اس کا ناز پیدا کرنا چاہتا تھا۔ حضرت شیخ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ پہلا حملہ اتنا برا نہیں تھا، اتنا سخت نہیں تھا، کیونکہ جس شخص کے پاس ذرا بھی شریعت کا علم ہو وہ اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ زندگی میں ہوش حواس کی حالت میں کسی انسان سے عبادت معاف نہیں ہو سکتی۔ یہ حملہ تو سمجھ سکتا ہے، لیکن یہ دوسرا حملہ بڑا سخت تھا کہ نہ جانے کتنے لوگ اس حملے میں بہک گئے، اس لیے کہ سمجھے گا ہاں میرے علم نے مجھے بچایا، اس لیے کہ اس میں اپنے علم پر ناز پیدا کرنا مقصود تھا، اور یہ باریک بات تھی جی کہ میرے علم نے مجھے بتایا۔ اس لیے ہمیشہ اللہ کی طرف متوجہ ہو، یہ ہے جواب۔ ورنہ عام طور پر ہمارے سے جملے ایسے نکلتے، میرے علم نے بچایا، میں نے ایسا کیا، میری وجہ سے، فلاں کی وجہ سے، فلاں سے، کسی سے نہیں ہوا، اللہ نے بچایا۔ اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ اس تکبر کا علاج یہ ہے کہ آدمی یہ سوچتا رہے کہ کیسے بڑے بڑے صاحبان علم، صاحبان معرفت، عبادت گزار، متقی اور پارسا بھی جب گھمنڈ میں مبتلا ہوئے تو ان کا انجام کیا ہوا؟ العیاذ باللہ، اللہ کی پناہ۔ بڑے بڑے عابد بھی اگر تکبر آ گیا نا تو اللہ نے ان کو ایسا مٹایا ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ اسی لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جو لوگ پڑھنے میں بہت اعلیٰ درجے کے نمبر لاتے ہیں یا اول نمبر پر پاس ہوتے ہیں، ان میں تکبر آ جاتا ہے، ان کے تکبر کی وجہ سے ان لوگوں سے خدمت دین کی بہت کم ہوا کرتی ہے، الا ماشاء اللہ بہت کم ہوتی ہے۔ وہ بیچارے مارے پھر رہے ہوتے ہیں، اور جو آخری درجے میں ہوتے ہیں ان میں تواضع زیادہ ہوتی ہے، اللہ ان کی تواضع کی بنا پر ان سے دینی خدمات بہت لیتا ہے جی۔ اس لیے یہ چیز کو دیکھے، آج ساری دنیا تکبر کی طرف ہمیں لے جا رہی ہے۔ ہاں، پہلا نمبر پر لانا چاہیے۔ آج اسکول، کالج، یونیورسٹی میں پڑھنے والے طلبا کو ماں باپ اور لوگ اتنا تنگ کرتے ہیں کہ تمہیں پہلا نمبر لانا پڑے گا، نہیں آئے گا تمہیں یہ کریں گے، وہ اس کے دماغ اتنا خراب کرتا ہے، بیچارہ مجبور ہو جاتا ہے خودکشی کرنے پر۔ یہ کیا لگایا ہے بھائی؟ ہمارے ہاتھ میں ہے پڑھانا ہے، نمبر اول آئے کہ نمبر دوم آئے، یا فیل ہو یا پاس ہو، یہ تو اس کا کام ہے ہی نہیں۔ پڑھ لیا ہے، پڑھانا ہے، تھوڑا بہت جان لیا، بہت ہو گیا۔ باقی روزی کا مالک تو اللہ ہے، چاہے یہ دینی علم میں ہو چاہے دنیا کے علم میں ہو۔ جو علم ہو اس کے اندر بھی جس کے اندر گمنڈ زیادہ آتا ہے، ان کی ڈگریاں والے وہ بالکل اپنا جو پڑھائی پڑھی ہے اس میں کام نہیں کر پاتے، اس سے زیادہ ذلیل کا کام کرتے ہیں۔ یہ اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اس لیے یاد رکھے تواضع بہت ضروری ہوتی ہے، لہذا دل سے گھمنڈ کو نکالو۔ اگر تم دین کے راستے میں لگے ہوئے ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ خلق خدا کی تحقیر میں لگ جاؤ۔ اگر اللہ نے تمہیں 4 مہینہ لگانے کی توفیق دی ہے تو جو نہیں لگا رہے ان کو حقیر نہ سمجھو۔ بہت سو کو میں نے دیکھا کہ جنہوں نے 4 مہینے لگائے اور پھر مدارس میں پڑھانے والے علماء کرام بیچارے چلہ بھی نہیں لگا پاتے، ان کو حقیر سمجھتے۔ تو کیا تمہیں 4 مہینے لگا دیے تو اتنا گھمنڈ آ گیا کہ علماء کو جو دین کی خدمت کر رہے اور ان کو چھوٹا سمجھ رہے ہو؟ ارے اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو یہ نہیں ہے، یا عوام کو بھی حقیر سمجھ نہیں لگاتے ہیں، اور لگانا چاہیے۔ اور کوئی اگر ہر سال 4 مہینے پر آ گیا تو پھر سمجھنا ہی کیا ہے؟ وہ تو کہتا ہے سب سے بڑا تو میں ہی ہوں۔ نہیں، یہ دعوت دی تھی اندر سے بیماریاں نکالنے کے لیے۔ آج اسی دعوت کے کام سے بیماریاں بڑھ گئی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ اس کے اندر ہماری تربیت نہیں ہو رہی ہے۔ اس لیے تربیت والوں کے پاس اپنی تربیت کراؤ۔ ہاں، میں اس لیے بول رہا ہوں کہ میں نے سال بھی لگایا ہے، 4 مہینہ بھی ہر سال لگاتا ہوں۔ یاد رکھے، کام بگڑ رہا ہے، کام کو صحیح نہج پر لاؤ، کام کو صحیح نہج پر لاؤ۔ میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ چیز نکال دے جو سننے والے ہیں ان کے دلوں میں، اگر جو نہیں لگائے ہیں چاہے وہ عوام ہو چاہے علماء ہو تو ان کو حقیر نہ سمجھے، بلکہ ان کا درد دل میں آئے کہ اللہ ان کو بھی تو توفیق دے دے۔
جی تو فرمایا خلق خدا کی تحقیر میں لگ جاؤ. تو فرمایا تم دین کے راستے میں اگر لگے ہوئے ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ خلق خدا کی تحقیر میں لگ جاؤ اور ساری دنیا کی مخلوق کو جہنمی سمجھنے لگو. ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص یہ کہے کہ ساری دنیا تباہ ہو گئی تو سب سے زیادہ تباہ وہ کہنے والا شخص ہے. یاد رکھو، دیکھو حضرت کا جملہ ہے جو آج کل تھوڑا سا ہمیں اس میں جو ترتیب سے وقت لگاتے ہیں تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ بھائی ساری دنیا پتہ نہیں تباہی کی طرف جا رہی ہے. ارے نہیں، وہ کہنے والا تباہ ہو رہا ہے. کہنے والا تباہ ہو رہا ہے. کیوں؟ کہ اس کے اندر گھمنڈ آ گیا. تو ساری دنیا تو اچھی ہے، وہ کہنے والا اگر اسے دل میں آیا ہے یا زبان سے کہہ رہے، آج تو زبان سے بھی نکال رہے. جس شخص کو اپنے عیوب نظر نہیں آ رہے ہیں وہ ساری دنیا کے عیوب تلاش کرتا پھر رہا ہے. جس شخص کو اپنے عیوب نظر نہیں آ رہے ہیں وہ ساری دنیا کے عیوب تلاش کرتا پھر رہا ہے، ان کی تحقیر کر رہا ہے، تو وہ شخص سب سے زیادہ تباہ اور سب سے زیادہ برباد ہے. تکبر کا علاج کیا ہے؟ ایک علاج اور ہے، رجوع اللہ. لہذا جب کبھی دل میں اپنی عبادت کا، اپنے علم کا، اپنے زہد کا، اپنے صدقہ خیرات کا خیال آنے لگے، جب کبھی دل میں اپنی عبادت کا، اپنے علم کا، اپنے زہد کا، اپنے صدقہ خیرات کا خیال آنے لگے تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو اور کہو کہ یا اللہ، آپ کی دی ہوئی توفیق کے نتیجے میں نے یہ کام انجام دیا، میں اس پر آپ کا شکر ادا کرتا ہوں. یہ کام کرنا میرے بس میں نہیں تھا. شیطان اور شیطان کے شر سے پناہ صرف رجوع اللہ میں ہے. شیطان کے شر سے بچنا ہو تو اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ تو بچ جاؤں گے. جیسے ایک بچہ ہو، اس کو اگر کوئی مار رہا ہو تو ماں باپ کی طرف رجوع ہو جاتا ہے تو فوراً اس کا کوئی بھی دشمن ہو بھاگ جاتا ہے، بولے اب اپنی نہیں چلے گی. ایسے ہی بندے کو اگر کوئی بھی وساوس ہو، شیطان ہو، نفس ہو پریشان کرے تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جاؤ تو فوراً یہ سب کے سب بھاگ جائیں گے. جی، شیطان کے شر سے پناہ صرف رجوع اللہ میں ہے. اس کے ساتھ ساتھ اپنے عیوب کا استحضار کرو. یہ علاج بتا رہے، ایک تو اللہ کی طرف رجوع ہونا اور یہ سوچنا کہ میرا کام نہیں، میرے بس میں نہیں، اللہ کی توفیق سے ہوا. اور دوسرا اپنے عیوب کا استحضار کرو کہ میرے اندر کتنے عیوب ہیں. جب دونوں چیزیں یعنی رجوع اللہ اور اپنے عیوب کا استحضار جمع ہو جائیں گی تو پھر تکبر پیدا ہونے نہیں دے گا، تکبر پیدا نہیں ہوگا. جی، تواضع مفرد کا پیدا ہونا. اب یہ تکبر، یہ ان کی دو باتیں تھیں، دو بیماریں پیدا ہو. ایک تکبر، اس پر سب آ گیا، مثال آ گئی بلعم باور کی، اور شیطان کی مثال بھی دے دی، اور پھر میں تکبر کا علاج بھی بتایا، اور تکبر والوں کو اللہ تعالیٰ کیسے کیسے توڑ دیتے ہیں. اب وہ یہ تو بڑائی، اور بعض مرتبہ بالکل انسان نا امیدی میں چلا جاتا ہے، ناشکری میں چلا جاتا ہے. اس کو کہتے تواضع مفرد کا پیدا ہونا. تو بہرحال اس ملفوظ میں حضرت والا نے فرمایا کہ دین کا کام کرنے والوں میں ایک تکبر پیدا ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات اس کے بالکل الٹ چیز یعنی تواضع مفرد، حد سے بڑی ہوئی تواضع، اس کو کہتے ہیں حد سے بڑی ہوئی تواضع پیدا ہو جاتے. تواضع اچھی چیز ہے لیکن یہ بھی اپنے حد کے اندر ہونی چاہیے. اگر حد سے آگے بڑھ جائے تو یہ بھی مضر ہے. اس کا ایک قصہ ہے، اس بارے میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وعظ میں اپنے سامنے کا ایک قصہ بیان فرمایا ہے. ایک مرتبہ میں ریل میں سفر کر رہا تھا، کچھ اور لوگ بھی میرے قریب بیٹھے ہوئے تھے. جب کھانے کا وقت آیا تو انہوں نے اپنا کھانا نکالا اور دسترخوان بچھایا اور ساتھیوں کو جمع کر کے کھانا شروع کر دیا. تو جس طرح تواضعاً ہم کہتے ہیں نا کہ آئیے آپ ذرا کھا لیجئے، دال روٹی ہے، آپ کھا لیجئے، آپ بھی کھا لیجئے دال روٹی، ایسا ہم کہتے ہیں.
تو ہم توازن کیا گئے، حالانکہ دسترخوان پر اچھی اچھی چیزیں ہیں، لیکن اگر کوئی ایسا آ گیا تو آپ آئیے ہماری دال روٹی کھا لیجئے، تو توازن ہم دال روٹی کہتے ہیں، حالانکہ اندر بہت ساری چیزیں ہیں، اس کے بڑی چیزوں کا نام نہیں لیتے، دال روٹی کہتے توازن۔ اسی طرح تو یہ جو ریل میں سفر کر رہے تھے تو حضرت کے سامنے والی سیٹ پر کوئی کھانا دسترخوان لگایا، تو انہوں نے اپنے قریب بیٹھے ہوئے شخص سے توازن کہا کہ کچھ گو موت آپ بھی کھا لیجئے، کچھ گو یعنی پخانا پیشاب آپ بھی کھا لیجئے۔ اب وہ تواضع میں حد سے اتر گیا کہ کھانے کا نام لیتا تو اس کو نجاست کا نام لے لیا، تو اس کو کہتے ہیں تواضع حد سے اتر گئی، اس کو مفرد کہتے ہیں۔ تو فرمایا آپ کچھ گومت آپ بھی کھا لیتے، انہوں نے توازن اپنے کھانے کو گومت کہہ دیا، الیاذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی رزق کو تم نجاست موت کہنا یعنی پیشاب کہنا، یہ تواضع مفرد ہے، اس لیے کہ تواضع کے نتیجے میں ایسا عمل کرنا جس سے اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری اور توہین اور تحقیر ہو جائے، یہ بری بات ہے، جی یہ بری بات ہے، اور یہ تواضع کا حد سے بڑھ جانا ناشکری ہے، تواضع کا حد سے بڑھ جانا ناشکری ہے، یعنی نیچے اتر جانا، کیونکہ اس کے بعد اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر اعتراض ہے، اس لیے بڑی خطرناک بات ہے۔ یہی تواضع مفرد انسان کے پاس انسان کو اس تک پہنچا دیتی ہے، یہاں تک پہنچا دیتی ہے اور انسان کے اندر مایوسی پیدا کر دیتی ہے۔ جیسے آپ نے لوگوں سے جملہ سنا ہوگا نا کہ ارے ہماری نماز تو کیا ہے، ہم تو ٹکریں مارتے ہیں خالی۔ یہ بہت سارے الگ الگ جملے ہوتے ہیں، ہم نماز کے ہم تو ٹکریں مارتے ہیں۔ اب نماز کو ٹکریں مارنے سے تعبیر کرنا تواضع مفرد ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی توفیق پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے اپنی بارگاہ میں حاضری کی توفیق دی۔ نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو بارگاہ میں حاضری کی بھی توفیق نہیں ملی، اس لیے کیوں اس نماز کی ناقدری اور ناشکری کرتے ہو؟ یہ ٹھیک ہے کہ تمہاری نماز میں بہت ساری کوتاہیاں بھی ہے، لیکن وہ کوتاہیاں تمہاری ہے اور توفیق ان کی ہے، لہذا پہلے توفیق پر شکر ادا کرو، پھر کوتاہیوں پر استغفار کرو۔ پہلے تو شکر ادا کرو کہ اللہ نے توفیق دی، پھر اس میں جو کوتاہیاں ہے ہم اس کوتاہیوں کی وجہ سے اسی نا امیدی میں چلے جاتے کہ میں کیا نماز پڑھوں، بہت سارے پھر اس کی وجہ سے چھوڑ دیتے۔ تو فرمایا کوتاہیوں پر استغفار کرو، کہ اللہ تعالیٰ سے کہو کہ اللہ آپ نے مجھے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی تھی، لیکن میں نے اس نماز کا حق ادا نہیں کیا، استغفر اللہ، لہذا پہلے اس کی عبادت کی توفیق پر شکر ادا کرو، پھر اپنی کوتاہی پر استغفار کرو۔ یہ نہ کہو کہ ہماری نماز تو ٹکریں ماننا ہے، یہ بات کہنا کسی طرح بھی درست نہیں۔ جی کوتاہیوں پر استغفار کرو، اور جب تم اپنی کوتاہی پر استغفار کرو گے تو جس نے اس عبادت کے کرنے کی توفیق دی ہے وہ تمہارے استغفار کو قبول کر کے اس عبادت میں کمال بھی عطا فرما دے گا انشاءاللہ۔ ارے کوئی آدمی بھی ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا کر سکے؟ ہم اور تم تو کس شمار میں ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے پاؤں رات کو تہجد کی نماز میں کھڑے کھڑے سوج رہے ہیں، وہ فرما رہے ہیں کیا؟ ما عبدناک حق عبادتک ما عرفناک حق معرفتک، ہم آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے۔ جب وہ یہ فرما رہے تو ہم کیسے اس کی عبادت کا حق ادا کر سکتے؟ ارے ہماری تو ہر عبادت ان کی نسبت سے ناقص ہی رہے گی، لیکن جب انہوں نے اپنے در پر آنے کی توفیق دی اور اپنے آستانے پر سجدہ کرنے کی توفیق دی تو پھر اس سے کیسی بدگمانی کرتے ہو کہ وہ یہ سجدہ قبول نہیں فرمائیں گے؟ کیسے تم اس سجدے کی ناقدری کرتے ہو، کہتے ہو کہ گندا سجدہ ہے، جب تم اس کی دی ہوئی توفیق پر شکر ادا کرنے کے بعد استغفار کرو گے اور یہ کہوں گے یا اللہ اس عبادت میں جو کوتاہی ہوئی ہے اپنی رحمت سے اس کو معاف فرما دیجئے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان کوتاہیوں کو ضرور معاف کر دے گا۔ حضرت ڈاکٹر صاحب کا ایک واقعہ، ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جب کوئی آ کر کہتا ہے کہ میں نماز کیا پڑھتا ہوں، بس ٹکریں مارتا ہوں، تو آپ کو ان باتوں سے بہت توحش ہوتا تھا، گھبراہٹ ہوتی تھی۔ چنانچہ ایک صاحب نے آ کر حضرت والا سے عرض کیا کہ حضرت میری نماز کیا، میرا سجدہ کیا، جب میں سجدہ کرتا ہوں تو اس میں گندے گندے شہوانی نفسانی خیالات آتے ہیں۔
یہ بھی سوال ہوگا سب کا کہ نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں سجدے میں گندے گندے شہوان نفسانی خیالات آتے ہیں، میری یہ نماز تو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنے کے لائق بھی نہیں۔ تو حضرت والا نے جواب میں فرمایا کہ اچھا، یہ تمہارا سجدہ جو نفسانی اور شہوانی خیالات والا ہے، یہ تو بڑا گندا سجدہ ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہاں بالکل گندا سجدہ ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اچھا، یہ گندا سجدہ تم مجھے کرو، کیونکہ شہوانی اور نفسانی خیالات والا سجدہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کرنے کے لائق تو نہیں ہے، لہذا یہ سجدہ اللہ میاں کے بجائے تم مجھے کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں، میں آپ کو سجدہ کروں؟ حضرت نے فرمایا جب یہ گندا سجدہ ہے اور اللہ میاں کو کرنے کے لائق نہیں ہے تو مجھے کر کے دیکھ لو۔ انہوں نے کہا حضرت یہ نہیں ہو سکتا، میں سجدہ کسی اور کو نہیں کر سکتا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ جب یہ سجدہ کہیں اور نہیں ہو سکتا تو اس سے معلوم ہوا کہ سجدہ انہی کے لیے ہے، یہ پیشانی کہیں اور ٹک نہیں سکتی، یہ سجدہ کہیں اور ہو نہیں سکتا، یہ سر کسی کے آستانے پر کسی کے سامنے جھک نہیں سکتا، یہ سجدہ تو انہی کے لیے ہے اور ان کی توفیق سے ہے، البتہ ہماری غلطی اور کوتاہیوں سے اس سجدے میں خرابیاں ہے۔ ہماری غلطیوں کوتاہیوں سے سجدے میں خرابیاں داخل ہو گئی، اس کی طرف سے استغفار کر لو، لیکن یہ پیشانی وہیں ٹکے گی۔ کسی نے خوب کہا ہے، قبول ہو کہ نہ ہو پھر بھی ایک نعمت ہے، قبول ہو کہ نہ ہو پھر بھی ایک نعمت ہے، وہ سجدہ جس کو تیرے آستہ سے نسبت ہے۔ یہ سجدہ معمولی چیز نہیں، لہذا سجدے کے بارے میں جو الٹی سیدھی باتیں کرتے ہو نا، ان کو چھوڑو اور اللہ جل شانہ کی توفیق پر شکر ادا کرو۔ ہوتا یہ ہے کہ شیطان تواضع مفرت پیدا کر کے، یعنی ایسی نا امیدی پیدا کر کے اس کی راہ مارتا ہے، یعنی ہمیں بہکاتا ہے، اور اس کے دل میں خیال ڈالتا ہے کہ میں تکبر کی بیماری میں تو مبتلا نہیں ہوں، اس لیے کہ میں تو اپنی نماز کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہوں، اور ساتھ میں تواضع بھی اختیار کر رہا ہوں۔ لیکن یہ خیالات جب زیادہ ہو جاتے ہیں نا تو رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ اس کے دل میں مایوسی پیدا کر دیتا ہے۔ یہ عبادت کرنا تیرے بس کی بات نہیں، تیری نماز کبھی قبول نہیں ہو سکتی، جب قبول ہی نہیں ہوگی تو پھر پڑھنے سے کیا فائدہ، لہذا چلو چھوڑو اور گھر بیٹھ جاؤ۔ اس طرح شیطان نماز چھڑا دیتا ہے، یہ خالی نماز نہیں، ہر عبادت چھڑا دیتا ہے۔ تو خوب یاد رکھو، جب بھی اللہ تعالیٰ کسی عمل کو کرنے کی توفیق دے دے اس پر شکر ادا کرو، شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ یہ کہو کہ اللہ آپ کی توفیق سے میں نے عبادت انجام دی، البتہ اس میں میری طرف سے جو کوتاہیاں شامل ہو گئی ہے اپنی رحمت سے ان کو معاف فرما دیجئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرمایا کرتے تھے، لولا اللہ ما اهتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا، یا اللہ اگر آپ کی توفیق نہ ہوتی تو ہمیں ہدایت نہ ملتی، اور اگر آپ کی توفیق نہ ہوتی تو ہم نہ صدقہ دے سکتے تھے اور نہ نماز پڑھ سکتے تھے، جو کچھ ہے وہ آپ کی توفیق سے ہے، اس لیے ہم اس توفیق پر شکر ادا کرتے ہیں اور اپنی کوتاہیوں سے استغفار کرتے ہیں۔ بس اگر یہ دو باتیں اپنے پلے باندھ لوں گے، یاد کر لوں گے، دل میں بٹھا لوں گے، تو نہ کبر پیدا ہوگا نہ تواضع مفرت پیدا ہوگی، جو شیطان کے دو ہتھیار ہیں۔ میں نے اپنے شیخ سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ایک مقولہ سنا کہ جو شخص کوئی بھی نیک عمل کرنے کے بعد یہ الفاظ کہہ دے، الحمدللہ، استغفر اللہ، تو شیطان یہ الفاظ سن کر کہتا ہے کہ اس نے میری کمر توڑ دی، کیونکہ الحمدللہ کہنے سے، کیونکہ دیکھو نماز کے بعد یہی چیز ہے کہ الحمدللہ کا اس کے بعد کیا کہو، استغفر اللہ، سنت ہے۔ فرمایا توفیق پر شکر ادا ہو گیا تو اس سے کبر کی جڑ کٹ گئی، اور استغفر اللہ کہنے سے ہوا کہ تواضع مفرت کے نتیجے میں جن کوتاہیوں پر نظر ہو رہی تھی ان کی جڑ کٹ گئی۔ اللہ اکبر، کتنی زبردست بات ہے، دو چیزوں پر دو بیماریاں ختم، دونوں کا علاج ہو گیا۔ اس لیے پہلے کیا کہو کہ ہر عمل کرنے کے بعد الحمدللہ کہو، یعنی اس لیے کہ اللہ نے توفیق دی، اور استغفر اللہ کہو اس لیے کہ جیسا کرنا چاہیے تھا اس کا حق ادا نہیں ہوا، اس لیے استغفر اللہ، یہ ہوا۔
تو جن کوتاہیوں پر نظر ہو رہی تھی ان کی جڑ کٹ گئی، دونوں کا علاج ہو گیا۔ اس لیے ہر نماز کے بعد اور ہر نیک عمل کے بعد کہو الحمدللہ، پھر کہو استغفر اللہ، اور الفاظ کہتے وقت یہ کہو کہ اللہ آپ نے مجھے نیک عمل کی توفیق دی، اس پر میں الحمدللہ کہہ رہا ہوں، اور اس عمل میں میری طرف سے جو کوتاہیاں ہوئی اس پر میں استغفر اللہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ مجھے معاف فرما دیجئے۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ہائے ہائے کرنے کی ضرورت نہیں، بس جو بھی عبادت کرو اس کے بعد یہ پڑھ لو، انشاءاللہ شیطان کے عمل سے محفوظ رہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مراقبہ کر لیں۔